دنیا کے مختلف ممالک اچانک متحرک ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹیلی فونک رابطہ کیا شہباز شریف کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ مل کر پاک بھارت کشیدگی جو ہے وہ کم کرانا چاہتے ہیں، اس کو کم کرانے کے اوپر زور دیا انہوں نے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو یورپین یونین کے چیف خارجہ تھے، انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے گفتگو کی اور یورپین یونین کی حمایت اور یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کو حمایت کا اعلان کیا گیا، اور پھر ہم دیکھیں سعودی وزیر مملکت جو ہیں وزیر مملکت برائے خارجہ غیر اعلانیہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں، اور عادل الجبیر نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ سابق سیکرٹری اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اعزاز صاحب، کیا اسے یہ کنسیڈر کیا جائے کہ عالمی دنیا متحرک ہو گئی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے، خواہش کا اظہار تو کیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کم ہو، لیکن کیا واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا اس طرح کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے؟ اس طرح تو نہیں کر رہے جس طرح ماضی میں کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کچھ تھوڑی سی شروعات میں کہتا ہوں وہ بھی ہوئی ہے۔ کافی دن تو انہوں نے انتظار کیا، اور ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی کم از کم امریکہ کا خیال تھا کہ بھارت جو اتنا کلیم کرتا ہے تو بھاری پڑ جائے گا اس کا پلہ، وہ ہوا نہیں۔ تو اب ان کو بھی میرے خیال میں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمارا پٹھو بن رہے تھے چین کے خلاف، تو کجا یہ پاکستان کے ساتھ بھی نہیں کر پا رہے۔ آئی تھنک دے آر ناؤ سلائٹلی لیننگ ٹورڈز پلئنگ اے رول۔ تو ابھی بہت اچھا ہوتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود فون کرتے سمٹ لیول پہ دونوں پرائم منسٹرز کو، چلے نہیں کیا، ان کو مارکو روبیو کو کہہ دیا، اور سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ہم ان پہ اعتبار بھی کر سکتے ہیں، ایران کے ہیں، تو یہ ٹھیک شروعات ہے۔ ابھی میرے خیال میں پاکستان نے ابھی البتہ اپنا جو حق تھا پاکستان کا وہ ابھی ایکسرسائز ہم نے نہیں کیا ہے، جو ہمارا سیلف ڈیفenس کا تھا۔ انہوں نے ہمارے 31 لوگ شہید کیے ہیں، اور ہم پہ وہ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں کہ پہلگام میں جو 26 لوگ گئے ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے۔ پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ آپ نے کوئی ثبوت دیے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں ابھی تھوڑی سی شروعات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلتا ہے۔ پاکستان بھی نہیں چاہتا جنگ، لیکن ہندوستان کو وہ رول بیک کرنے ہوں گے جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہمارا شرائط کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اعزاز صاحب، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان اور بھارت کو کشیدگی فوری طور پر ختم کرنے کا کہا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس بات کے بعد، اس بیان کے بعد صورتحال میں فوری کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ کچھ دباؤ ہم پہ ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنا جو حق تھا وہ حاصل نہیں کیا ہے۔ ہندوستان نے تو کر لیا، اب وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جموں میں، جیسلمیر میں، پٹھان کوٹ میں انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان نے کر دیے ہیں اٹیک، کوئی نہیں کیے ہیں، ہم نے کیے ہیں۔ تو ایک تو جھوٹ بہت زیادہ چل رہا ہے یہاں پہ، اور سچ اس سارے اس میں گرد و غبار میں گم جاتا ہے۔ پاکستان نے نہیں کیا ہے۔ آپ نے البتہ ایک اور وار بھی کیا کہ آپ نے اتنے سارے 29-30 ڈرون آپ نے بھجوائے ہیں یہاں پہ، اور ہمارا ایئر ڈیفنس خراب کرنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب کی۔ تو یہ پاکستان پہ دباؤ ضرور ہوگا کہ وہ سب کہیں گے کہ جی آپ روک دیں یہیں پہ، جبکہ ہمیں تو اپنا حق تھا، حاصل تھا کہ ہم جا کے کرتے۔ اعزاز صاحب، ایک چیز اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو سیف ایگزٹ بھی چاہیے۔ جتنی ہیوملیشن ان کی ہو گئی ہے، دنیا ان پر ہنس رہی ہے، رافیل طیارے جس میں بڑا ناز تھا وہ گر گئے ہیں۔ اپنے طور پہ تو انہوں نے جیت ڈکلیئر کر دی تھی آپریشن سندور کی کہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر آئیں، لیکن جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا، اب ان کو سیف ایگزٹ ملے گا کیسے؟ آئی تھنک یہ بھی ایک پریشر ہوگا اس وقت۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ لاکھ انکار کرتے رہے ہیں، مختلف جگہوں سے پتہ چل رہا ہے کہ جہاز ان کے گرے ہیں، ان میں رفائل بھی گرے ہیں، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کے سٹاکس گر گئے اور JF-17 کے اوپر چلے گئے۔ تو یہ سب آہستہ آہستہ تو باتیں پتہ چلی جائیں گی، کتنی دیر تک اب چھپائیں گے۔ انہوں نے کارڈن آف کر دیے، جنرلز کو وہاں پہ جانے نہیں دے رہے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی ایک قسم کا فیس سیونگ ملا۔ یہ پلوامہ والی صورتحال ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا، انہوں نے کیا، لیکن ہم نے ڈیفنس اس طرح کا کیا کہ وہ الٹے پڑ گئی ان کے اوپر۔ تقریباً وہی ریپلے ہو رہا ہے ایٹ اے ہائر لیول، ایٹ اے زیادہ گریور لیول۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ اگر بہت ہمارے دوست ان کو کہتے ہیں تو پاکستان روک سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ ہمیں گارنٹیز چاہیے، اور وہ گارنٹیز ہمیں پھر لینی چاہیے۔ پہلی گارنٹی تو یہ ہے کہ یہ ہر 2-3 سال کے بعد جب اس قسم کا تماشا لگاتے ہیں تو وہ اب ان سے گارنٹی لے کے یہ نہیں لگائیں گے۔ ٹیررزم کوئی نہیں ہے، جن جگہوں پہ انہوں نے اٹیک کیا وہ ماسک تھے یا مسجدیں تھی، تو اس وجہ سے وہ
जितनी ऑर्गेनाइजेशन जिनका बार बार ये नाम और लगाते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को भी एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी मेरे ख्याल में उससे उस पीस एग्रीमेंट का हिस्सा होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप एजाज अहमद चौधरी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस पीस एग्रीमेंट का हिस्सा होना चाहिए तमाम बातें। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त